بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے۔ کافی دور پیدل آنے کے بعد ایک تانگا نظر آیا، مگر تانگے والا پہلے تو اکبری منڈی جانے پر ہی راضی نہیں تھا، پھر مانا تو اس نے 10 روپے مانگے۔ وہ چلا جاتا تو مجھے نہ جانے کہاں تک دوسرے تانگے کے لیے پیدل مارچ کرنا پڑتی۔ 5 روپے اپنے پاس سے دے کر ہم رات کے 2 بجے تھانہ اکبری منڈی پہنچے۔ معمول کے مطابق وہاں زور و شور سے تفتیش جاری تھی۔ مجرمانوں پولیس کے درمیان حق کے لیے یہ مقابلہ ہر تھانے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بیشتر مقابلے پولیس بزور بازو جیت لیتی ہے اور حقائق کو مجرم کے اندر سے ایسے نکالتی ہے جیسے گنے میں سے رس نکالتے ہیں۔ جو بانس ہوں انہیں گنا ثابت کرنے کے لیے پولیس عدالت میں رس کا بھرا ہوا گلاس پیش کر دیتی ہے۔ پنجابی محاورے کے مطابق وہ کٹا بھی چو سکتے ہیں اور بکری سے بیان دلوا سکتے ہیں کہ اس نے بچہ نہیں انڈا دیا تھا، اور انڈے کے والد مرغ کو بھی حاضر کر سکتی ہے۔ سب انسپکٹر غلام محمد کچھ دیر بعد فارغ ہوا تو خاصا مشتعل اور مغموم تھا۔ وہ تفتیش سے مطلوبہ نتائج نہیں حاصل کر سکا تھا۔ جب مجرم نہ اعتراف کرے نہ مکمکا تو محنت رائے گاں جانے کا افسوس ضرور ہوتا ہے۔ اپنی کرسی پر گر کے وہ کچھ دیر ہانپتا رہا، پھر کرسی کی پشت پر پڑے ہوئے تولیے سے منہ صاف کر کے اس نے اپنے ماتحت کو حکم دیا، اوئے چھوڑ دو ان کو۔ ماتحت نے عرض کی، کہاں چھوڑ دوں سر؟ غلام محمد گرم ہو گیا اپنی بیوی کے پاس، پھر اس کی نظر ہم پر پڑی۔ اوئے کون ہو تم؟ میں نے کہا، مجھے شاہ جی نے بھیجا ہے۔ 101 شاہ جی رہتے ہیں۔ وہ بولا۔ میں نے اسے بتایا کہ مذکورہ شاہ جی کہاں رہتے ہیں تو وہ نرم پڑ گیا۔ اچھا بولو کیا معاملہ ہے؟ میں نے اسے معاملہ ایک لفافے میں پیش کیا۔ یہ خاص بندہ ہے شاہ جی کا، اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، حاضری شام سے دکھانی ہے۔ اس نے روزنامچہ منگوایا اور رات 8 بجے کی حاضری لگا دی۔ ایک واردات کا 7:55 پر اندراج پہلے سے موجود تھا۔ شاہ جی نے 107 یا 9 بولا تھا۔ چل پھٹ ادھر سے، زیادہ قانون مت پڑھا مجھے، وہ چٹکی بجا کے بولا۔ میں نے لڑکے کو تسلی دی، اوئے اپنے تھانے صاحب بڑے چنگے بندے ہیں، جا لیٹ جا، حوالات میں مزے سے، کوئی فکر کی بات نہیں۔ اس نے کہا، چنگے بندے تم بھی ہو، میں شاہ جی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ کیا نہیں بتائے گا؟ میں نے انجان بن کے کہا۔ وہی جو میں نے دیکھا تھا، وہ حوالات کی سلاخوں سے لگا کھڑا تھا۔ کیا دیکھا تھا تو نے؟ میں نے کہا۔ وہ بولا، آپ اور آپا جی گٹرگوں کر رہے تھے۔ میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ ابے ہم کیا کبوتر اور کبوتری ہیں؟ مگر دیکھ، میں چنگا بندہ نہیں ہوں، اگر یہ بات کسی کو معلوم ہوئی تو میں تجھے بھی ذبح کر کے اسی قبر میں لٹا دوں گا، اسی مردود کے ساتھ سوتا رہے گا قیامت تک۔ نہیں جی، آپ تو اتنی مدد کی ہے میری، کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو میں بھی آپ کے لیے سب کچھ کروں گا۔ میں نمک حرام نہیں ہوں۔ میں واپس پہنچا تو شاہ جی موجود نہیں تھا، اس کی گاڑی بھی نہیں تھی۔ وہ یقیناً لاش کو ٹھکانے لگانے گیا ہوا تھا۔ اوپر جانے والے زینے کا دروازہ بند تھا۔ دکھائی دینے والی روشنی سے میں نے اندازہ کیا کہ شادو جاگ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اوپر جا کے دروازے پر دستک دوں اور اسے بتاؤں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، شاہ جی نے کچھ نہیں دیکھا تھا اور اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، مگر یہ خطرناک کام تھا، شاہ جی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ وہ سب سے پہلے مجھے تلاش کرتا، یہ پوچھنے کے لیے کہ جو ذمہ داری اس نے مجھے سونپی تھی، اسے میں نے کسی خرابی کے بغیر پورا کر دیا تھا یا نہیں۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ میری نظر بار بار اس خالی جگہ پر جاتی تھی جہاں وہ داڑھی والا فقیر اور اس کا معاون سوتے تھے۔ وہ لڑکا حوالات میں تھا اور فقیر کی لاش کو شاہ جی نہ جانے کہاں لے گیا تھا۔ شاید وہ اسے کسی سڑک پر ڈال دے گا، کسی ایسے تاریک موڑ پر جہاں سے رات بھر میں درجنوں ٹرک گزریں گے اور سب اس کی لاش کو کچلتے ہوئے جائیں گے۔ صبح تک اس کی ہڈیاں تک پس جائیں گی اور گوشت کے ساتھ خون سڑک پر دور دور تک پھیل جائے گا، جیسے چاٹنے کے لیے چیونٹے اکٹھے ہو جائیں گے اور مکھیاں بھنکنے لگیں گی۔ صبح بدنما داغ اور مکروہ خونی لکیروں کے سوا جو کچھ بچے گا، اس سے کسی کو
یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ مرنے والا انسان تھا۔ یہ کسی کو کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ کون تھا اور اس کی موت سڑک پر ٹریفک کے حادثے کا نتیجہ نہیں تھی۔ شاہ جی صبح ہوتے آیا، گاڑی کی آواز پر میں اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے باہر آیا تو وہ زینے پر رک گیا۔ میں نے کہا سب ٹھیک ہو گیا استاد جی؟ اس نے صرف سر ہلایا، جا سو جا اپنی جگہ پر۔ میں نے کہا استاد جی اس بدماش کی لاش؟ شاہ جی نے پلٹ کر مجھے آتش فشاں نظروں سے گھورا۔ کیسی لاش؟ کس کی لاش؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ میں خاموشی سے واپس آ کے لیٹ گیا۔ شاہ جی نے کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ کہہ دیا تھا، رات گئی بات گئی، مجھے اس موضوع پر کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ فرض کر لینا چاہیے کہ جیسے دوسرے سونے والوں نے کچھ نہیں دیکھا اور کچھ نہیں سنا، ایسے ہی میں تمام رات بے خبر سوتا رہا۔ صبح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ داڑھی والا فقیر اس بچے کے ساتھ بھاگ گیا۔ دونوں راتوں رات کہیں چلے گئے، خیر وہ جائیں گے کہاں؟ شاہ جی سے بچ کر کون جا سکتا ہے؟ پکڑے جائیں گے بالآخر، اور گرفتاری کے بعد یہیں سب کے سامنے سزا بھی ملے گی انہیں۔ میں نے گزشتہ پورا دن رئیس کے ساتھ بھک منگوں کی دنیا کی سیاحت میں گزارا تھا اور میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ فوراً سو جانا چاہتا تھا، مگر پہلے مجھے شادوں کے انتظار نے نہ سونے دیا، اور اس کے بعد ایک مظلوم اور معصوم بچے کے ہاتھوں ایک وحشی اور بد کردار فقیر کا خون ہوا تو میں نہ چاہنے کے باوجود اس واردات میں ملوث ہو گیا۔ اگر میں دوسروں کی طرح محو خواب ہوتا تو شاید مجھے صبح یہ خبر ملنے پر نہ خوشی ہوتی، نہ حیرت، نہ غم کہ وہ دو فقیر جن میں سے ایک بچہ تھا، اگر وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ تھانے سے واپسی کے بعد کچھ دیر خیالوں کے انتشار نے مجھے بے چین رکھا، مگر پھر ذہنی اور جسمانی سکون کی خواہش نے مجھے نیند کی آغوش میں دھکیل دیا۔ میں اس وقت جاگا جب رئیس نے میری ایک لات رسید کی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، آس پاس کی ساری جگہ خالی، سارے فقیر اپنے بوریے بستر سمیٹ کے روز کی طرح اپنا اپنا دھندا کرنے نکل گئے تھے۔ ابے تو نے سنا ہے کوئی وزیر اعظم دوپہر تک پڑا سوتا رہے؟ اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے جہاں تیرے جیسے کو لوگ وزیر اعظم بنا دیں۔ رئیس بولا، لوگ؟ میں نے ایک جماہی لی، یہاں لوگ کچھ نہیں کر سکتے بیٹے۔ پھر کون کر سکتا ہے؟ میرے پاس بیٹھ ایک مڑی ہوئی خستہ حال سگریٹ کو وہ سیدھا کرنے لگا۔ 3 الف ہیں جن کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اللہ، امریکہ اور ایجنسی، بلکہ ایجنسیاں۔ خیر یہ بتا ٹائم کیا ہوا ہے؟ 11:30۔ اس نے ماچس سے سگریٹ جلا کے تیلی کو انگلی سے اچھال دیا۔ کمال ہے، اتنی دیر ہو گئی؟ میں نے کہا۔ رات کو دیر سے سویا ہوگا، رئیس نے کہا۔ ہاں یار، پوری رات جاگتے گزر گئی، ابھی سویا تھا صبح ہوتے۔ رئیس نے مجھے رشک امیز دکھی نظروں سے دیکھا۔ ساری رات رہی وہ تیرے ساتھ؟ کیا کرتے رہے ہو تم؟ میں نے کہا شادوں سے تو بس 15-20 منٹ بات ہوئی تھی۔ باہر چل، تجھے سب بتاتا ہوں، مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ میں نہیں جا سکتا تیرے ساتھ، شاہ جی نے بلایا تھا مجھے، تو نکل جا فٹافٹ ورنہ شاہ جی نے دیکھ لیا تو تیری شامت آ جائے گی۔ میں نے مسکرا کے کہا، وہ کیوں؟ اوے شہزادے، یہ دھندے کا ٹائم ہے، دوسرے سب لوگوں کے ساتھ تجھے بھی نکل جانا چاہیے۔ شاہ جی کو حرام خوری بالکل پسند نہیں۔ میں نے جیب سے کنگھی نکال کے بال سنوارے۔ شاہ جی نے مجھے بھیک مانگنے سے روک دیا ہے۔ رئیس کی صورت سوالیہ نشان بن گئی۔ کیوں؟ شاہ جی کا کہنا ہے کہ یہ کام میرے شایان شان نہیں۔ کیا مطلب شان کے گھوڑے؟ مطلب یہ کہ بھیک کوئی بھی مانگ سکتا ہے، یہ شاہ جی نے خود کہا مجھ سے۔ کل رات اس نے کہا کہ میں بھیک مانگنا نہیں چاہتا تو نہ مانگوں، میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ مجھے کوئی خاص کام دے گا جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جھوٹ بولتا ہے۔ شادوں کے سر کی قسم میں تجھ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ ویسے بھی اس نے پھر مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ابھی تک کتابیں کیوں نہیں لایا، پڑھائی شروع کیوں نہیں کی۔ میں نے کہا یعنی میرا اندازہ ٹھیک تھا، قسم اللہ کی
تیری قسمت تیری صورت سے بھی زیادہ اچھی ہے، ہم تو بس ایمے پیدا ہو گئے یار، نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، فرق مجھے پڑتا، میں ایک اچھے دوست سے محروم رہتا۔ اور دیکھ ایسے ہر وقت تقدیر کو رونے سے کچھ نہیں ہوتا، بے شک تقدیر کے کچھ فیصلے اٹل ہوتے ہیں، جیسے زندگی اور موت، مگر یہ امیری غریبی یا عزت ذلت کا معاملہ اللہ میاں نے انسان کی کوشش اور ہمت پر چھوڑ دیا ہے۔ جو سالہ کچھ نہیں کرتا اسے کیا حق ہے قسمت سے شکایت کرنے کا؟ یہ جو اتنے دولت مند اور مشہور لوگ ہیں، کیا ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر ان کو دولت اور شہرت مل گئی؟ رئیس نے ایک کش لے کر دھواں خارج کرتے ہوئے کہا، خیر بات تیری بھی لاکھ روپے کی ہے، مگر یہ جو چماروں جیسی صورت ملی ہے ہمیں، اس کو کیا کریں؟ پھر وہی بے وقوفی کی بات، ابے شکل دیکھی جاتی ہے لڑکیوں کی، مرد کی عقل۔ میرے مزید ارشادات عالیہ سے پہلے شاہ جی نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ روز کی طرح سپاٹ تھا اور آنکھوں میں وہی جذباتی بے حسی جس سے صفاقی ظاہر ہوتی تھی۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اتنے ہی سکون اور اطمینان، اتنی ہی آسانی اور بے نیازی سے کسی کو جان سے بچانے والی گولی بھی دے سکتا ہے اور جان لینے والی گولی بھی مار سکتا ہے۔ اس کا مظاہرہ وہ گزشتہ رات کر چکا تھا۔ وہ سفید آب و تاب والے کلف لگے چیئرمین لٹھے کی شلوار قمیض کے ساتھ سنہرے کام والی کھدر کی واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں پشاوری سینڈل تھی اور سر پر کراکلی ٹوپی۔ اس حلیے میں وہ کوئی بھی بہت بڑا غلے یا فروٹ کا آڑتی، اسمگلر یا ٹرانسپورٹر لگتا تھا۔ رئیس کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر رک کے اس نے خالی حال پر ایک نگاہ ڈالی۔ مجھے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیونکہ چند سیکنڈ کے لیے اس کی نظر وہاں رکی تھی جہاں فرش کچھ زیادہ صاف محسوس ہوتا تھا۔ غالباً اس کی جگہ کو خون کے داغ صاف کرنے کے لیے گیلے کپڑے سے خوب رگڑا گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں دوپہر تک کیوں سوتا پڑا رہا تھا۔ اس نے رئیس سے کہا، شام 5 بجے فیقے کو لانا ہے۔ کہاں استاد جی؟ رئیس نے پوچھا۔ اس کے سسرال ملا کے گھر، میں وہیں ملوں گا۔ جی استاد جی۔ شاہ جی نے میری طرف دیکھا، اس کو ساتھ لے جانا ہو سکتا ہے اس کے سمجھانے سے وہ سمجھ جائے۔ رئیس نے پھر سر ہلا کے جی استاد جی کہا اور اسے بڑی رونق کے ساتھ باہر جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے خوبصورت لشکارے مارتی کار گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ پیچھے والی سیٹ میں دھنس گیا۔ کار ابھی باہر نکلی ہی تھی کہ شادو نمودار ہوئی۔ اس نے جیند کی نیلی پتلون کے اوپر لال رنگ کی سیاہ داریوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی، دوپٹہ غائب تھا اور سر کے بال اس نے پونی ٹیل کی شکل میں باندھ رکھے تھے۔ گھوڑے کی دم جیسی اونچی پونی ٹیل بنانے کے لیے اس نے بالوں کو خوب کھینچ کے باندھا تھا۔ وہ ننگے پاؤں تھی اور چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ رئیس تو اسے دیکھ کے پلک جھپکانا ہی بھول گیا، مگر شادو نے اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہاں اس کا وجود ہے ہی نہیں، یا ہے تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ وہ کچھ متفکر نظر آ رہی تھی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اس نے میرے قریب آ کے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا۔ میں نے کہا، کل رات دنیا میں بہت کچھ ہوا تھا عالمی خبروں کے مطابق۔ اس نے مجھے گور کے دیکھا اور رئیس سے بولی، تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ رئیس نے کہا، مجھے شاہ جی نے بلایا تھا۔ شاہ جی گئے؟ تو کھڑا ہے یہاں، کوئی کام نہیں ہے کیا؟ کام ہے آپا جی، ناصر کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ اچھا، پھر باہر سے حلوہ پوری لا دے مجھے۔ اس نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کے اسے 10 کا نوٹ پکڑا دیا۔ میں نے کہا، جلدی آنا یار، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے ابھی تک، بھوک سے برا حال ہے میرا۔ یقیناً رئیس نے 10 کا نوٹ لیتے ہوئے بڑی ذلت محسوس کی ہوگی۔ اس کا اندازہ مجھے اس کی صورت پر عیاں جذبات سے ہو گیا۔ اسے شادو نے صاف لفظوں میں نہیں کہا تھا کہ باہر جائے، کیونکہ اس کو مجھ سے کوئی پرائیویٹ باتیں کرنی ہیں۔ شادو کا اس کے اور میرے ساتھ رویہ واضح طور پر مختلف تھا۔ اس نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا، کیونکہ رات سے اب تک وہ تشویش اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ اسے کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ اس لڑکے سے شاہ جی نے کیا پوچھا تھا اور کیا نہیں؟
اور جواب میں اس نے کیا بتایا تھا اور کیا نہیں بتایا تھا، اور مجھے اور شادو کو ایک ساتھ دیکھ چکا تھا، اور وہ اتنا نادان بھی نہیں تھا کہ چوری چوری آدھی رات کو ملنے والے کسی جوان لڑکے اور لڑکی کے جذبات کے کھیل کو نہ سمجھ پاتا۔ اس نے اپنی زبان میں کہہ دیا تھا کہ میں اور شادو گٹرگو کر رہے تھے۔ رئیس کے جانے کے بعد میں نے اسے یہ بات بتائی تو وہ ہنس پڑی۔ یہ گٹرگو کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہم کر رہے تھے، میں نے کہا، محبت کا ایک نام، مگر اس نے شاہ جی سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے فکر کے مارے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح جب شاہ جی غسل خانے میں نہا رہے تھے تو میں نے نیچے آ کے دیکھا تھا تجھے سوتا دیکھ کے تو سمجھی میں مر گیا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں مار دوں گی ناصر، وہ چلائی، کیوں کرتا ہے ایسی بات؟ شاہ جی کا کیا بھروسہ، انہیں شک ہو جاتا تو تجھ سے پہلے وہ میرا گلا گھونٹ دیتے۔ وہ بولی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اب ناصر، آخر ایسے کب تک چلے گا؟ میں نے غور کرتے ہوئے کہا، بہت اچھا اور بنیادی نقطہ اٹھایا ہے تم نے، اور یہ مسئلہ بھی انسانی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے فلم مغل اعظم میں کہا ہے کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اور اس سے پہلے استاد ذوق نے فرمایا تھا کہ تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے۔ اس نے مجھے آدھی چاکلیٹ پیش کی، ابھی اس سے گزارا کر، خالی پیٹ سے بخارات اٹھ کے دماغ تک پہنچ رہے ہیں۔ میں نے چاکلیٹ قبول کی۔ تمہارے سامنے آتے ہی دماغ کا کوئی کام نہیں رہتا، صرف دل کی بات چلتی ہے۔ اس وقت تم مجھے چاکلیٹ سے زیادہ حسین اور لذیذ لگ رہی ہو۔ اسے کہاں لے گیا تھا رات؟ میں نے کہا، تھانہ اکبری منڈی۔ میں نے کہا، وہیں بند رہے گا فی الحال۔ بیچارہ، اس نے دکھ سے کہا، ابھی کیا عمر ہے اس کی، مگر لڑکا جیدار ہے، زندہ رہنا جانتا ہے۔ شاہ جی نے بعد میں لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا مجھے کیا معلوم، تو اوپر کھڑی سب دیکھتی اور سنتی رہی تھی۔ ہاں، مگر میں شاہ جی کے ساتھ تو نہیں گئی تھی۔ دو خاص آدمی تھے جو اس کے ساتھ تھے۔ صبح 3 بجے لوٹے تھے گاڑی، شاید کہیں سروس کے لیے دے کر آئے تھے۔ میں نے کہا، شادو جی، اب میں سوال کرتا ہوں، آخر ایسے کب تک چلے گا؟ میں نہیں چاہتا کہ شاہ جی مجھے تیرے ساتھ دیکھ لیں، اور پھر میرے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا۔ اس نے تجھ پر ظلم کیا تو کیا کرے گا ہیرو؟ مار مار کے سب کو لمبا لٹا دے گا اکیلا ہی، جیسا کہ فلموں میں ہوتا ہے۔ تیری ہڈیوں کا سرما بنا دیں گے وہ، اور تم وہ سرما لگا کے مجھے خواب میں دیکھو گی یا میرے مرکز پر آنسو بہانے آؤ گی۔ یہ جو رات مارا گیا تھا، اس کی لاش تک غائب کر دی ہوگی شاہ جی نے۔ شادو، اگر اس نے تجھ پر انگلی بھی اٹھائی نا تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ ریوالور ہے میرے پاس، میں نے کہا۔ شادو نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کہاں ہے وہ ریوالور؟ لا مجھے دے، ایسے کھلونے بچوں کے ہاتھ میں خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے اسے دبوچ لیا، الو کی پٹھی۔ پھر بچہ کہا، تجھے میں کتنا بڑا ہوں، لے جاؤں اٹھا کے اندر سٹور میں؟ وہ بری طرح کسمسائی، چھوڑ مجھے پاگل، ابھی آ جائے گا کوئی، آنے دے۔ میں نے اسے کئی بار چوما، میں صرف تیری وجہ سے چت ہوں، ورنہ کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ میں نے اس کے غصے اور مزاحمت کی پرواہ نہیں کی۔ اسی وقت رئیس اندر آ گیا۔ یہ منظر دیکھتے اس کی آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئیں، اس کا سارا وجود پتھر بن گیا۔ پھر اس نے چیخ کے کہا، ناصر، حرامی کتے! شادو کو میں نے رئیس پر نظر پڑتے ہی چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے رد عمل نے مجھے حیران کر دیا۔ وہ ایک جست لگا کے مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میرے سنبھلنے سے پہلے رئیس اپنے سر سے ٹکر مار کے مجھے نیچے گرا چکا تھا اور میرے سینے پر سوار ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میری گردن پر جم گئے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شادو نے ایک چیخ ماری، رئیس! میں نے ابھی تک مزاحمت نہیں کی تھی، مجھے اس کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ رئیس دیکھنے میں دبلا پتلا اور فاقہ زدہ نظر آتا تھا، مگر بلا کا پھرتیلا تھا اور چھوٹی موٹی لڑائیاں لڑتا ہی رہتا تھا۔ جسمانی طور پر میں اس کے مقابلے میں بہت توانا اور صحت مند تھا، اور اس جیسے کسی بھی نوجوان کو روئی کی طرح دنک کے رکھ سکتا تھا۔ کم سے کم میرا اپنے بارے میں یہی خیال تھا۔
کبھی رئیس سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا ایسا میں نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کمزور حریف نہیں ہے۔ میں نے پورا زور لگا کے اس کے ہاتھ اپنی گردن سے الگ کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے جسم کی ساری طاقت صرف کر دی، مگر اس نے مجھے نہ اٹھنے دیا اور نہ پلٹنے دیا۔ چند سیکنڈ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اپنی وحشت میں رئیس مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا، پھر اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا، مگر اس کے شکنجے کی طرح جکڑ لینے والے ہاتھوں کی گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکا۔ اب میرا سانس رکنے لگا تھا اور میرا جسم ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے دن کا اجالا ماند پڑنے لگا تھا۔